حکمت یہ انسان کو پتہ نہیں لگے تو میں نے آج کریم آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آپ نے سنا ہوگا اس آیت کے حوالے سے کہ یعنی فلسفہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے کئی گوشے ہیں کئی اسپیکٹس سے سنا ہوگا. آج میں اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. 5 منٹ صرف اس حوالے سے ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو رسول ہیں یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تم میں سے کسی کے بولیے باپ نہیں. ایک اور مقام پہ اسی قرآن میں فرمایا جا رہا ہے، اسی قرآن میں فرمایا ازواجہ امہاتکم، ازواجہ امہاتکم، کہ یہ جو نبی ہے رسول ہے اس کی جو بیویاں ہیں ازواج ہیں وہ امہاتکم، تمہاری اے امت تمہاری مائیں ہیں. ماں کس طرح بنتی ہے؟ ماں کا جو شوہر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے نا. ایک طرف فرمایا یہ تمہارے باپ نہیں، ایک طرف فرما رہے کہ یہ تمہارے باپ ہیں، مگر ما کان محمد، ان کو باپ مت کہو مت کہو مت کہو. باپ کیوں نہ کہیں؟ باپ اس لیے نہ کہیں چونکہ باپ کے اندر بھی برابری ہوتی ہے. وہ کس طرح؟ اگر کوئی شخص ہو بڑا ہو جائے اپنے والد کے گھر میں رہے، اس کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد اس کے گھر والی اس کے پاس آ جائے اور 1-2 سال بعد اللہ اسے ایک بیٹا دے دے تو اس کے گھر میں بھی وہ بھی باپ بن گیا، اس کا بھی باپ ہوگا. وہ بھی باپ بن گیا، اس کا بھی باپ ہوگا. اب بچہ بڑا ہو جائے گا، بچہ اپنے باپ کو کہے گا ابا جان. اسی طرح وہ جو باپ بنا تھا لڑکا، وہ بھی چونکہ اس کا بھی والد موجود ہوگا وہ بھی کہے گا ابا جان. یعنی ایک ہی گھر میں افراد 2 ہیں مگر ان کا نام اور ان کو مخاطب ایک انداز سے کیا جاتا ہے. اور لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جیسے بھائی تھے معاذ اللہ، بس یعنی ان کے اندر فرق کرنے والی شے جو ہے وہ فقط نبوت تھی معاذ اللہ. اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں کہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ کہیں. ارے باپ کا رشتہ تو بھائی کے رشتے سے زیادہ اونچا ہوتا ہے. اس رب کائنات کو یہ گوارا نہیں کہ لوگ باپ کہیں. اور ہم لوگ کہتے پھرتے کہ ہم جیسے ہمارے بھائی تھے معاذ اللہ. استغفر اللہ. حدیث مبارکہ میں ہے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی، علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر میں غلطی کروں مجھے پکڑ لیں. روایت یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نے پہلا جو خطبہ دیا لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں مجھے معلوم ہے کہ میرے مزاج کے اندر تم نے سختی دیکھی. اب سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے ان کا اپنا حال سنیے اور وہ ان سے سنیے کہ وہ یعنی حضور کی نسبت اپنے بارے میں کیا بتاتے تھے، صحابہ کیا بتاتے تھے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ میری طبیعت کے اندر مزاج کے اندر بڑی شدت تھی، بڑا جلال تھا، اور آج میں بتاتا چلتا ہوں کہ میرے مزاج کے اندر کیوں سختی تھی، کیوں شدت تھی. اس کی وجہ یہ تھی جب لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی سے گزرتے اس گلی کے بچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر آپ سے مصافحہ کرنے لگتے. اور اس گلی جو بھی لوگ ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو در حقیقت وہ تنگ کرتے، ان انٹینشنلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرتے، پریشان کرتے. اگر آپ میری کسی کی عقیدت مند ہے، میں اپنے جو ہے قائد محترم پروفیسر ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا عقیدت مند ہوں، وہ تو کچھ بھی نہیں، حضور کے غلام ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کہیں چل رہے ہوں ان کے جو عقیدت مند ہوتے ہیں نا وہ ان کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں مجھے پتا ہے، پھر ادھر گارڈ بھی رکھنے پڑتے ہیں. آپ کسی بڑے پیر شیخ کے پاس چلے جائیں، ان کی عقیدت مند جب ان کے پاس ہوتے ہیں تو وہ صرف یعنی تبرک کے لیے ان کے پاس قریب آنا چاہتے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ وہ کتنے بیمار ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی لوگ یہ کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سے ملنے کو تو ہر کوئی خواہش مند ہوتا، آپ کی بارگاہ میں آتے اور کئی دفعہ نہ جانتے ہوئے بھی کوئی بے ادبی کر دیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچ جاتی. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں چلتا اور ننگی تلوار، ان کے الفاظ ہیں سارے شہر تیرا ہوگا، بلادت تیری ہوگی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں بولوں گا، اور پیارے توحید میری ہوگی، لا الہ الا اللہ کا چرچا دنیا میں تو بلند کرے گا، اور رسالت تیری ہوگی، محمد رسول اللہ کے ترانے میں گاؤں گا. آسمانی آپ کے دیدار کے لیے سدرۃ المنتہا پر آئی تھی، صرف ایک جلوہ نظر آ جائے، یہ وہ محبوب کبریا ہے. آج کے علماء اسکالرز کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس
وہ ذات اقدس جس کا سایہ نہ تھا، اور سایہ اس لیے نہ تھا کہ کوئی بے ادبی نہ کر جائے، کوئی اس سایہ پر اپنا قدم نہ رکھ جائے، اس لیے سایہ نہ تھا۔ یہ وہ محبوب کبریا تھے کہ جو جس گلی سے گزرتے اس گلی کی فلاح معطر ہو جاتی۔ یہ وہ محبوب کبریا تھا جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر رہا ہوں کہ آج کے بعد توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، پیارے خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، جبرائیل میرا ہوگا، خدمت تیری ہوگی، براق میرا ہوگا، سواری تیری ہوگی، پیارے چہرہ تیرا ہوگا، اور بددعا میں بولوں گا، زلفیں تیری ہوگی، بلیل عیسیٰ سجا میں بولوں گا، پیارے دشمن تیرا ہوگا۔